السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی قدر، عزیزات گرامی قدر، میں نے غامدی صاحب کی گفتگو سن لی۔ انہوں نے چیزوں کو خلط ملط کر دیا۔ وہ ایک بڑے عالم دین ہیں، ان چیزوں کو خلط ملط نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وتر اور چیز ہے، تہجد اور چیز ہے، قیام اللیل یا تراویح یہ اور چیز ہے۔ تینوں نمازوں میں فرق۔ وتر کی شرعی حیثیت واجب ہے اور اس کے وجوب پر فقہا کا اتفاق ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ دین میں اختیار اللہ کا ہے اور اللہ کے اذن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہے۔ باقی تو سارا طبیعی معاملہ ہے۔ باقی جتنی بھی ہستیاں ہیں وہ تو پابند ہیں، تسلیم کی پابند ہیں، اطاعت کی پابند ہیں، اتباع کی پابند ہیں۔ جورسڈکشن اور اختیار تو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ اور اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی اذن سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ہے۔ وتر وہ نماز ہے جو واجب ہے، کوئی تہجد کے ساتھ پڑھ لے تو زیادہ افضل ہے، لیکن ہر شخص نہ تہجد کے لیے اٹھتا ہے، نہ تہجد پڑھ سکتا ہے، نہ تہجد پر مداومت کر سکتا ہے، تو اچھا ہے کہ وہ عشاء کے نماز کے ساتھ پڑھ لے۔ آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر 1 رکعت بھی پڑھی ہے، 3 رکعت بھی پڑھی ہے، اس سے زیادہ بھی پڑھی ہے۔ قطعاً اس پر نہیں ہے کہ کوئی 3 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 1 پڑھتا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ پڑھتا ہے، لیکن بہر صورت کم از کم 1 رکعت وتر کی نماز واجب ہے۔ وہ آدمی تہجد کے ساتھ پڑھے تو اولا ہے، اگر نماز عشاء کے ساتھ پڑھے تب بھی درست۔ ہمارے ہاں عام طور پر روٹین جو ہے وہ نماز عشاء کے ساتھ وتر کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ فقہا علیہم الرحمہ نے یہ تسہیل کیوں پیدا کی ہے لوگوں کے لیے کہ سب لوگ تہجد کے لیے نہیں جاگتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ تہجد کے لیے نہیں جاگتے یا تہجد ان کی مس ہو جاتی ہے تو کم از کم وتر واجب ان کی نہ رہ جائے۔ تہجد کی نماز بجا فرمایا غامدی صاحب نے بھی، سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض ہے، فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ تو یہ میرے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے مرتبہ کے ساتھ خاص ہے۔ امت کے لیے تہجد کی نماز نفل ہے، مستحب ہے۔ یہ جو ہم نفل کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اس کا اصولی تعلق تو انفال سے ہے، غنائم سے ہے، معاشی اور اقتصادی معاملات سے، انفاق فی سبیل اللہ سے، لیکن عام طور پر نماز میں بھی مستعمل ہے، مستحب اور نفل۔ تہجد کی نماز مستحب اور نفل ہے، آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرض ہے۔ وتر اور تہجد کے درمیان ربط یہ ہے کہ وتر کی نماز واجب ہے، رکعات پر اختلاف ضرور ہے، اور وہ ساری چیزیں مندوب ہیں، اس پر تو بحث نہیں ہے۔ کوئی 1 پڑھنا چاہے، کوئی 3 پڑھنا چاہے، کوئی زیادہ پڑھنا چاہے، 13 رکعاتی بھی ہیں۔ بعض نے 13 رکعتوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ اس میں 8 رکعت تہجد کے ہیں اور 3 رکعت وتر کے ہیں، چونکہ سرکار دو عالم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم وتر کی نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ تو وتر الگ نماز ہے، تہجد الگ نماز ہے۔ وتر تہجد کے ساتھ پڑھی جائے تو زیادہ اولا ہے اور عشاء کے ساتھ بھی پڑھی جا سکتی ہے، یہ معاملہ یہاں پر ہے۔ قیام اللیل جس کو تراویح بھی کہتے ہیں،
तरावी का लफ्ज़ साबित है, तरवी है, जिस तरह गामदी साहब ने ख़ुद भी फरमा दिया कि जो लोग घरों पे पढ़ते हैं 4 रकत के बाद वो थोड़ी देर के लिए बैठ जाते हैं, ज़रा तरावीह करते हैं, ज़रा तराहत करते हैं, राहत पाते हैं, कुछ आराम करते हैं, थोड़ी देर के लिए आसूदा हो जाते हैं, कोई दुआ पढ़ लेते फिर 4 रकतों के लिए उठते हैं, कोई 2-2 रकत पढ़े तब भी इस तरह कर सकता है। तो चूँकि तवील नमाज है, आप सबके इल्म में है कि तरावीह, या मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल कर लूँगा जो किताबों में आया है, क़ियामुल लैल 8 रकत, 12 रकत, 20 रकत, एक रवायत में तो 36 रकात भी आता है। तो इसका एहतमाम होता था। तरावीह क्यों कर कहते हैं? मैं गामदी साहब से इत्फाक करता हूँ, तरावीह इस वजह से कहते हैं कि 2 रकतों या 4 रकतों के बाद नमाज पढ़ने वाला कुछ इस्तराहत करता था, बैठ जाता था, अपने आप को ज़रा सस्ताता था, उसके बाद फिर उठता था। तो उसूली नाम इसका क़ियामुल लैल है। ये नमाज रमज़ानुल करीम की रात के साथ ख़ास है। मैं सनद ढूंढ लूँगा उस हदीस मुबारक की। एक हदीस ऐसी है जिसमें आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि रमज़ानुल करीम के दिन के रोज़े मुसलमानों पर लाजिम है और रात का क़याम भी लाजिम है। हाँ, उम्मत का इस पर इत्फाक है कि तरावी की नमाज फ़र्ज़ और वाजिब नहीं है। फ़ुक़हाए अहनाफ ने, जो फ़िक़्ह हनफ़ी में मुख्तार कौल है, मुफ्तबिह कौल है, वो है सुन्नत मुअक्कदा कफ़ाया। उन्होंने इस नमाज को फ़ुक़हाए आनाफ का करीब करीब इस पर अजमा है कि ये सुन्नत मुअक्कदा कफ़ाया है। फ़र्ज़ कफ़ाया आप सब जानते हैं, जिस तरह नमाज जनाजा फ़र्ज़ कफ़ाया है। सुन्नत मुअक्कदा कफ़ाया का मतलब ये है कि अगर किसी मोहल्ले में जमात हो रही है तो सबके ज़िम्मा से गुनाह साक़ित है, लेकिन सवाब उनको मिलेगा जो पढ़ेंगे। फ़ुक़हाए अहनाफ ने इसको मुस्तहब नहीं कहा, फ़ुक़हाए शवाफ़ी ने और बाज़ और फ़ुक़हा ने इसको मुस्तहब कहा है, लेकिन फ़ुक़हाए अहनाफ ने इसको सुन्नत मुअक्कदा कफ़ाया कहा है। कम अज़ कम मुस्तहब पर तो सबका इत्फाक है। लिहाजा ये एक इबादत है, सुन्नत से साबित है। मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2 दिन ये नमाज़ पढ़ाई। सहाबा किराम ने रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम जूग दर जूग शिरकत की। तीसरे दिन यानी तीसरी रात मेरे आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ नहीं लाए, तो फिर सहाबा ने इंतज़ार फरमाया। चौथी रात मेरे आका गए तो सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कल हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, आपकी तशरीफ़ आवरी नहीं हुई। तो साहब मेरे आका ने फरमाया कि क़ियामुल लैल में आपका ज़ौक़ व शौक़ देखकर मुझे ये लगा कि कहीं तुम्हारे ज़ौक़ व शौक़ की वजह से ये नमाज अल्लाह मेरी उम्मत पर फ़र्ज़ न कर दे, तो फिर मेरी उम्मत को तकलीफ़ होगी, इसलिए मैं नहीं आया। तो आका मौला अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में यही तरतीब रही। कोई 8 रकत पढ़ रहा है, कोई 12, कोई 20, कोई घर में पढ़ रहा है, कोई मस्जिद में। हज़रत अबू बकर के दौर खिलाफत में भी ऐसा ही रहा। हज़रत उमर ने जिस तरह कुछ चीज़ों को मुनज़्ज़म किया, इस नमाज को भी मुनज़्ज़म किया। हज़रत उबई इब्न काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तरावी पढ़ाते थे और हज़रत उमर फ़र्ज़ और वितर की नमाज़ पढ़ाते थे। इधर बर सग़ीर के 2 बड़े आदमी हैं, औनुल माबूद सुनन इब्न अबी दाऊद की शरह एक अहले हदीस सालिम ने लिखी है, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहुत खूबी से लिखी है ये किताब, मुझे पढ़ने का इत्फाक हुआ है, बहुत उम्दा लिखी है। और इस किताब को शरफ़ हासिल है औनुल माबूद फ़ी शरह इब्न अबी दाऊद के हरम शरीफ का जो बाब फ़हद है उस तरफ से मताफ़ में, बाब फ़हद से आप अंदर चले जाएं, खाना काबा शरीफा के सामने
رکن یمانی کے سامنے مطاف پر نماز مغرب کے بعد اس کتاب کا باقاعدہ درس ہوتا ہے۔ انڈیا کے ایک عالم دین ہیں، میری ان سے ملاقات بھی ہوئی، بہت وسیع المطالعہ ہیں، وہ اون المعبود کا درس دیتے ہیں۔ اب کی صورتحال کیا ہے، 2-3 سال ہوئے مجھے جانا نصیب نہیں ہوا، تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہر سال موقع عطا فرماتا تھا، تو حضرت سے میری ملاقات ہوتی تھی، بات چیت ہوتی تھی۔ ایک دفعہ میں ان کے گھر بھی گیا تو وہ وہاں اون المعبود کا درس دیتے۔ اس میں اہل حدیث نقطہ نظر کی پیروی کی گئی ہے تراویح کے حوالے سے۔ صاحب اون المعبود نے 8 رکعات پر بہت زیادہ زور دیا۔ اس کے جواب میں پھر خلیل احمد سہارنپوری، یہ علماء دیوبند میں سے تھے رحمہ اللہ، انہوں نے بذل الجہود کے نام سے اس کا اون المعبود کا معاقبہ کیا ہے۔ انہوں نے 20 رکعت پر زور دیا ہے، اور انہوں نے آخر میں یہ بھی لکھا ہے کہ فصار الاجماع من الصحابۃ والتابعین فی زمن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ اس بات پر 20 رکعتوں پر حضرت عمر کے دور میں صحابہ اور تابعین کا اجماع ہوا، اور یہ بڑا اوثق اجماع ہے۔ تو بہر صورت صلاۃ اللیل کے بارے میں یہ کہنا کہ سر سے اس کا وجود ہی نہیں ہے، یہ تو بڑی جرت ہے۔ اللہ تعالیٰ غامدی صاحب پر رحم فرمائے، سب مسلمانوں پر اللہ رحم فرمائے۔ جزاکم اللہ۔